علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ 6 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، جن میں سے ایک میری سنت کو ترک کر دینے والا بھی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں جو لوگ فرض نماز سے جڑی ہوئی 12 سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ لوگ لعنت کے مستحق نہیں قرار پائیں گے؟ وضاحت فرما دیں۔ مجھے اس سوال میں جو سمیل آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کو بھی آگی ہوگی، بیسیکلی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا ایک کلپ اپلوڈ ہوا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے سنتوں کے ساتھ، جن کو صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی گئی ہیں، تو ان کو بتایا تھا ہم نے دن رات میں تو ٹوٹل رکعتیں 17 ہیں، جن کی پوچھ آپ سے ہونی ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ وطر اور سنت موقدہ یہ سب سنت عبادات ہیں، بلکہ نفلی عبادات ہیں۔ سنت جب ہم کسی کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد طریقہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے سنت کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، سنت اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ خود کر کے بتایا کوئی عبادت کا طریقہ، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ڈیسیژن کرتا ہے جس طریقے سے معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ کار ہے، جیسے نماز کا ہم کہتے ہیں سنت طریقہ، جیسے نبی علیہ السلام نے قیام کس طرح کیا، ہاتھ کیسے باندھے، رکوع میں کیسے کیا، تشہد میں کیسے بیٹھے، یہ سب کی سب طریقہ، ان معنوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام، اسی کو آپ سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ سنت قرآن سے بھی مقدم ہے۔ مقدم سے مراد ہے کہ قرآن سے پہلے ہے، قرآن میں تو بعد میں نازل ہوا نا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو اس کا مطلب ہے حج کے مہینے قرآن نازل ہونے سے پہلے لوگوں کو معلوم تھے۔ ذیقعدہ، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ، کیونکہ شوال سے ہی لوگ نکل پڑتے تھے، دور دراز کے علاقوں کے لوگ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے تھے۔ تو سنت ابراہیمی چل رہی تھی، وہاں جہاں پہ غلطیاں تھیں وہ اللہ نے دور کر دی۔ تو سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک طریقہ ہے، صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا، اس طریقے سے وہ آگے ٹرانسفر ہوا۔ تو اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو حدیث میں 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں تارک سنت کی بات آئی ہے، جو سنت کو ترک کرنے والا ہے۔ اور عربی لنگوسٹک میں اگر آپ سنت کو ترک کا معنی لینا تو یہ ہوتا ہے اس راستے کو چھوڑ دینے والا۔ اچھا، اگر آپ اس کا خدا نخواستہ یہ معنی لیں گے کہ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، چونکہ وہ سنت کی کیٹیگری میں تو فال کرتے ہیں، جیسے تہمت پہننا نبی علیہ السلام کا طریقہ تو ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جو تہمت نہ پہنے وہ تارک سنت ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ترمذی والی روایت کمزور ہے، باقی کتابوں میں اس کی اسناد موجود ہے۔ مشکات میں 109 نمبر حدیث ہے، اور اس میں ایک وہ بندہ بھی ہے جو میرے اہل بیت کی توہین کرے، وہ بھی شامل ہے۔ تو کئی لوگ داڑھی پگڑیاں رکھ کے بھی اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، تو لعنتی وہ بھی ہوئے ہیں، تو ان کی داڑھی پگڑیاں ان کے کام نہیں آنی ہے۔ ایک اس میں آخری ہے جو تارک سنت ہے، سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنے والا، سنت سے نفرت کی وجہ سے سنت کو چھوڑنے والا۔ ایک تفسیر اس کی بنے گی جو محدثین نے کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس سنت سے مراد وہ سنت ہے جو سنت واجبہ ہیں، یا وہ سنتیں جو فرائض میں شامل ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ اپنی انٹینسٹی میں فجر کے 2 فرض ہیں، لیکن طریقے میں جائیں تو حضور کی سنت ہے نا۔ تو فجر کے 2 فرض وہ سنت ہے جس کو ترک کرنے والا لعنت کا مستحق ہے۔ تہمت وہ سنت نہیں ہے جس کو ترک کرنے والا تارک سنت آئے گا۔ تو یہ 3 مفہوم بن جائیں گے۔ ایک ہو جائے گا حضور کا طریقہ، اس کو چھوڑنے والا حقیر سمجھ کے، نفرت کر کے۔ اگر کوئی تہمت سے نفرت کرے گا اس پہ لعنت فٹ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا معاذ ابن جبل تھے یا حذیفہ ابن یمان تھے جنہوں نے ایک شخص کو دیکھا بڑا تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، حذیفہ ابن یمان۔ انہوں نے کہا تو اس طرح نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تعلیم فرمایا۔ نماز تو وہ پڑھ رہا تھا لیکن حضور کی طرح وہ سجدے اور رکوع نہیں کر رہا تھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہو، جو رکوع اور سجدے صحیح نہ کرتا ہو، یعنی ٹھونگے مارتا ہو، صحیح طریقے سے کمر نہ سیدھی کرتا ہو۔ تو دوسرا مفہوم یہ ہو گیا۔ نمبر 1 مفہوم کیا ہوا؟ سنت سے نفرت کرنے والا۔ نمبر 2
کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا، غلط طریقے پہ کر رہا ہے. ایک بندہ نماز میں ہاتھ سر پہ باندھنا شروع کر دے تو نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن سنت طریقے پہ نہیں، یہ کمر پہ باندھ لے. اور نمبر 3، ایسی سنت چھوڑنے والا جو سنت فرض تھی، چاہے حقیر سمجھ کے چھوڑا یا بغیر حقیر کے. ایک بندہ کہ میں نماز کو حقیر تو نہیں سمجھتا لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، وہ بھی لعنتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جامعہ ترمذی میں شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام تارک نماز کے سوا کسی اور کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، اور کفر کا فتویٰ تو قرآن میں آیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ الروم میں. نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. تو 3 طرح سے لوگ سنت کے حوالے سے لعنت کے مستحق ہوں گے. نمبر 1، کسی سنت سے نفرت کی وجہ سے چھوڑ دیں، حقیر سمجھ کے. پگڑی کوئی نہیں باندھتا، تارک سنت ہے، لعنتی نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ پگڑی سے نفرت کرے گا تو اب وہ لعنتی ہو گیا. ویسے نہیں باندھتا ٹھیک ہے، حضور نے اسے سنت واجبہ ڈکلیئر نہیں کیا. سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنے والا. دوسرا، فرض کام کر رہا تھا لیکن سنت طریقے میں نہیں کر رہا تھا، وہ بھی لعنت کا مستحق. اور نمبر 3، وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں، دین میں ضروری جاری کی ہیں اور اس کے چھوڑنے پہ وعید بتائی ہے، اس کو چھوڑنے والا بھی لعنتی ہوگا. اب آ جائیں یہ فرض کی جو 12 سنتیں ہیں، کس ضعیف حدیث کے اندر صحیح تو ہی نہیں ہے. یہ 12 سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے؟ ہاں، اس کا تو اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا 12 رکھتے قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. یہ ہے فضیلت. وعید بتائیں کدھر ہے؟ وعید ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہاں جی جناب، اب آ جائیں آپ اس مثال کی طرف کہ کون سی ایسی سنتیں ہیں کہ جن کو ترک کرنے والا لعنت کا مستحق ہوگا. وہ سنتیں ہیں جن کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ یہ سنتیں واجب کے درجے میں، جس میں مسلمان مردوں کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ داڑھی کی سنت ہے، کیونکہ اس کی اصل اور جڑ موجود ہے سورۃ النساء آیت نمبر 119 میں کہ شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. یعنی اللہ نے بنایا اس کو مرد لیکن وہ عورت بننے کی کوشش کرے، کیونکہ عورت کی تو داڑھی نہیں اللہ نے اگائی، مرد کی اڑائی ہے. لہٰذا یہ جو داڑھی اگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے مرد کے لیے، اس کو ریموو کرنا اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا بعض چیزیں جو تخلیق بدلنے والی ہیں وہ سنت میں اور فطرت میں داخل ہیں، جس طرح ختنہ کروانا، مونچھیں پست کرنا، داڑھی بڑھانا. مسلم شریف میں آتا ہے، بخاری مسلم میں تو جو متفق علیہ حدیث ہے اس میں تو مونچھیں پست کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، ناخنوں کو کاٹنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا یا کاٹنا اور مونچھوں کو پست کرنا. اب ختنے میں بھی آپ تخلیق کو بدل رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ اس کو بدلنا سنت ہے. داڑھی کے کیس میں وہ پھر دوسری چیز آ جائے گی کہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے آپ اس کو بدل دیں، عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کے اگر داڑھی کے بال نکل بھی ہیں تو وہ بال ریموو کر سکتی ہے، داڑھی کے آئی بروز نہیں کر سکتی. اس کے پر وہ حدیث لگے گی بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان عورتوں پہ جو چہرے کے بال اکھاڑے، دانتوں میں گیپ بنوائے یا ٹیٹو بنوائے، جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا. تو ظاہر ہے مرد بھی اس میں داخل ہے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ عورتوں کے لیے حدیث ہے، وہ جنرل حدیث ہے، جو بھی وہ کام کرے گا اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوگی. تو داڑھی بھی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے داڑھی مونڈنے والا بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرے گا. تو اب یہ وہ سنت ہے جو تاکیدی سنت ہے تمام مکاتب فکر، بلکہ میں کہتا ہوں داڑھی وہ سنت ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ریلیجن کی پہچان مانی جاتی ہے، obligatory. جیوز کرسچنز میں بھی، ہندوؤں میں بھی.
सीरी सीरी रवि शंकर ने नहीं वेख्या तुसी कितना सोहना है, जो कहते हैं ना शक्लों से बड़ा फर्क पड़ता है। एटलीस्ट डॉक्टर जाकिर नाइक से उसे कंपेयर करें, वो ज्यादा खूबसूरत है। मैं इन्हीं शक्लो सूरत की बात कर रहा हूँ, अकीदे की खूबसूरती नहीं। अकीदे की खूबसूरती में तो हो सकता है वो डॉक्टर जाकिर नाइक के जो मुखालफीन है वो तो अकीदे की खूबसूरती में भी उसे बेहतर समझते हो। वो ज़ाहिर है दुश्मनी पे उतर आएंगे ना, जिसने कुरान में आता है मुशरिकीन अरब जो थे यहूदी उनके बारे में कहते थे मुसलमानों से तो ये बेहतर है। हालांकि मुशरिकीन अरब मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे, लेकिन दुश्मनी इस लेवल पे थी कि वो ये भूल गए कि मुसलमान कम अज़ कम मूसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुशरिकीन अरब से भी ये बदतर लोग हैं, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये वो सुन्नत है जिसके ऊपर वईद है। अब जिन सुन्नतों के ऊपर वईद नहीं है, मसलन जुल्फे रखना, किसी हदीस में नहीं मिलता कि जो जुल्फे नहीं रखेगा उसके साथ ये हो जाएगा। उल्टा सुन्नत नबी दाऊद में मिलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं जब से मैंने रसूलुल्लाह से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गुस्ल करे इस हाल में कि उसके जिस्म में कोई खाल में या बाल में हिस्सा खुश्क रह जाए तो उसे अजाब दिया जाएगा। तो मौला अली कहते हैं 3 दफ़ा फरमाया मैंने अपने सर के साथ दुश्मनी की, मैंने अपने सर के साथ दुश्मनी की, मैंने अपने सर के साथ दुश्मनी की, और बाल रिमूव करवा दिए। अब उनको कोई कह सकता है कि नबी इस्लाम ने तो पूरी ज़िंदगी सर पे पूरे बाल रखे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुस्तकिल हलक नहीं करवाया, हज और उम्रे पे ही करवाया। तो अब इस सुन्नत के तारिक के ऊपर तो वो चीज़ फिट नहीं होगी। अगरचे ये सुन्नत का तर्क ये भी हो रहा है क्योंकि दायमा मुतवातरा सुन्नत तो जुल्फे रखना ही है, लेकिन इसके ऊपर ना रखने के ऊपर वईद कोई नहीं है। वईद है दाढ़ी वाली सुन्नत के ऊपर। अब इसको ले आए आप, नमाज के अंदर जो सुन्नतें हैं उसके अंदर कौन सी वईद आई हुई है? उसमें तो बुखारी मुस्लिम में आता है जो फर्ज के अलावा 12 रखते पढ़ लेगा उसे जन्नत में अल्लाह ताला महल देगा। एक फजीलत की बात है, और जो नहीं पढ़ेगा ज़ाहिर उसे नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल। फर्ज नमाज काफ़ी है। और इसको सपोर्टिव हदीस जो हम अक्सर पेश करते हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। अहले नजद में से एक अराबी शख्स नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे इस्लाम के बारे में बताएं क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम गवाही दो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। उसके बाद फ़र्ज नमाज को कायम रखो। उसने आगे से पूछा सिर्फ फ़र्ज को? आप फरमाया इल्ला ये कि तुम नफल नमाज भी पढ़ लो। यानी उसके अंदर नफली नमाज, नफल उन अरबी में कहते हैं इजाफी को है। सर उसका मतलब ही इजाफी है। नफल अरबी में कहते हैं इजाफी को, इसीलिए अनफाल जो है माल गनीमत को कहा जाता है कि वो इजाफी माल है जो आपको मिल गया है। आपका मकसद दुश्मनों का माल लूटना नहीं था, अल्लाह के लिए उनसे जंग करना था, माल तो बोनस में मिल गया। सूरह अनफाल आई है ना। फिर कहा कि फर्ज रोजे कायम रखो, हाँ मगर ये कि कभी तुम नफली रोजे रखना चाहो। फर्ज ज़कात अदा करो, हाँ ये कि कभी तुम नफली सदका करना चाहो। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह जो आपने मुझे बताया ना मैं इसमें कमी करूंगा ना ज्यादती। तो जब वो मुड़ा तो आपने फरमाया अगर ये अपनी बात पे कायम रहा तो कामयाब हो गया। और एक और हदीस बुखारी मुस्लिम में आती है कि नबी इस्लाम ने कहा कि फर्ज नमाज कायम रख, फर्ज ज़कात दे, फर्ज रोजे रख। उसने कहा या रसूल अल्लाह ना मैं कमी करूंगा ना ज्यादती। तो आप इस्लाम जब वो मुड़ा तो आप फरमाया किसी ने अगर कोई जन्नती शख्स देखना तो इसको देख लो। तो फर्ज नमाज थी। फर्ज नमाज तो वही है जिसे उमूमन फर्ज नमाज कहा जाता है। अब इन्होंने जो रखते जोड़ी हुई है साथ, फिर उसमें मुअक्कदा भी है, गैर मुअक्कदा भी है। कितनी है? ये भी फिक की टर्म में, अरबी में 2 ही चीजें हैं हदीस की टर्म में, फर्ज नमाज और नफल नमाज। नफल उन इजाफी, फर्ज वो। नफल उन में अब आपकी सुन्नत मुअक्कदा भी है, गैर मुअक्कदा भी है। वाजिब जिसको ये कह रहे हैं वित्र, वो भी जो है वो सुन्नत मुअक्कदा में, सुन्नत दारमी में, सुन कुबरा बैहकी में, बाकी किताबों में मौजूद है मौला अली का कौल कि वित्र सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, लेकिन इन्हें मत छोड़ो। यानी सुन्नत यानी हुजूर का तरीका तो है, और इस एतबार से वो कह रहे हैं ये सुन्नत की कैटेगरी में फॉल करता है अपनी इंटेंसिटी के मुताबिक, तो इसे मत छोड़ना। लेकिन इसे मत छोड़ो मुराद ये कि फर्ज तो नहीं है, लेकिन ये ताकीदी सुन्नत है, इस पे अमल कर लो। वईद फिर भी कोई नहीं।